چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی۔ ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی۔ آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خالق اور مالک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ امام علامہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں وَالنُّورُ محمد علیہ السلام، فرمایا کہ جو نور ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا، جس وقت آپ سویا کریں تو سونے سے پہلے 5 کام کر کے سویا کریں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی 40,000 دینار صدقہ دے کر پھر سویا کرو، اور جنت کی قیمت ادا کر کے پھر سویا کرو، ایک قرآن پڑھ کر پھر سویا کرو، اور فرمایا کہ 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کے پھر سویا کرو، اے علی ایک حج کر کے پھر سویا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنے کام میں کیسے کروں گا؟ تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا علی سونے سے پہلے 4 مرتبہ تو سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کر، یہ 4,000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے۔
تو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کر، یہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سونے سے پہلے 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لیا کر، جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اور 10 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کر، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کا تجھے ثواب مل جائے گا۔ اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سو جایا کر، تجھے 1 حج کا ثواب مل جائے گا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو آپ خوش ہوئے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد یہ وظیفہ کر کے میں پھر سویا کروں گا۔ اب دیکھیے کہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن خالق اور مالک نے انعام کتنا رکھا ہوا ہے۔ اور خالق اور مالک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ یارو سرور کائنات جو ہے، آپ کا جو نور ہے وہ خالق اور مالک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب دیکھو کہ فرشتے نہ تھے، آدم نہ تھا، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، لیکن ساری خدائی سے پہلے جو بنا ہے وہ محمد مصطفیٰ بنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نور تھا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ وہ نور ہیں، اگر آج چاند چمک رہا ہے یہ آپ کے نور کے صدقے سے چمک رہا ہے، آج یہ سورج چمک رہا ہے تو آپ کے نور کے صدقے سے چمک رہا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کو کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ کے اندر سے اچانک سوئی گر گئی، میں نے بڑا تلاش کیا لیکن سوئی نہ ملی، اتنے میں سرور کائنات آ جاتے ہیں۔ جس وقت سرور کائنات تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چہرے انور پر اتنی روشنی ہوتی ہے، اتنا نور ہوتا ہے، تو گمشدہ سوئی ہوتی ہے وہ بھی مل جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر 2 صحابی حاضر ہوتے ہیں، رات کا وقت ہے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، گفتگو طویل ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، اور رات کو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، جانوروں کا بھی ڈر ہے، اور روشنی کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک چھڑی کے اوپر اپنے دستے مبارک کو پھیرتے ہیں، وہ جو چھڑی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور اس کی مدد سے وہ دونوں صحابی اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ اور یارو آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر لکڑی کو لگ جاتا ہے تو اس سے بھی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یارو ایک حبشی غلام جو کالا سیاہ غلام تھا، کافر تھا، لیکن جس وقت آقا علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کہ وہ حضرت وہ کالا حبشی کہ وہ ہے تو سیاہ تھا، کالا تھا، لیکن جس وقت آقا علیہ السلام اپنا دستے مبارک اس کے چہرے کے اوپر مارتے ہیں، اس کا جو چہرہ سیاہ تھا، کالا تھا،
وہ روشن اور سفید ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت وہ غلام، حبشی غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے اور آپ کا مالک کہتا ہے میرا غلام کہاں پر ہے، تو اس نے کہا میں ہی تیرا غلام ہوں۔ کہا میرا جو غلام تھا وہ تو سیاہ تھا، کالا تھا، حبشی غلام تھا، تو سفید ہے۔ تو غلام نے کہا راستے میں مجھے آمنہ کا لال ملا تھا، والضحیٰ کے چہرے والا ملا تھا، واللیل کی زلفوں والا ملا تھا۔ اس نے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو میرا چہرہ روشن ہو گیا۔ سارا قصہ بتایا۔ جو مالک تھا وہ بھی کافر تھا، لیکن یہ سارا قصہ سننے کے بعد وہ مالک تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہوں گا کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ خالق اور مالک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا عیسیٰ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس دن پر سلام ہو، جس دن آپ اس دنیا سے جائیں گے وفات پر آپ پر سلام ہو، اور جب آپ کو زندہ کیا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہو۔ اور یارو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، ان کی ولادت ہے اس پر سلام بھیج رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا مقام کیا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہے، مرتبے کا عالم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت سے نوازا ہے، جو مردہ ہے اس کو زندہ کرنے کی بھی طاقت خدا نے عطا کی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ساری زندگی اگر چرچا کرتے رہے ہیں، کس کا ذکر کرتے رہے ہیں، جس کی خوشخبریاں دیتے رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آمنہ کا لال تھا۔ جس کے گیت گاتے رہے انبیاء، جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء، جس کی نعتیں سناتے رہے انبیاء، ملک کونین میں وہ حبیب آ گئے۔ ارے یہ تو انبیاء ہیں جو آقا علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن جو خالق اور مالک ہے وہ بھی اپنے محبوب کا تذکرہ فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، جو زمین والے ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہیں، آسمان والے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں، عرش والے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں، فرش والے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں، شمال والے ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہیں، جنوب والے ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہیں، مشرق والے ہیں میری طرف دیکھتے ہیں، امیر ہے وہ میری طرف دیکھتا ہے، غریب ہے وہ میری طرف دیکھتا ہے۔ لیکن اے کملی والے، سارے جو لوگ ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن میں خدا ہو کر میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔ خالق اور مالک نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ خالق اور مالک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا تحقیق آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اور مفسران کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس آیت کے اندر جو نور آیا ہے اس سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور جو اس کے اندر روشن کتاب ہے اس سے مراد یہ قرآن مجید ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری، خالق اور مالک کا محبوب فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالق اور مالک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟
تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، خالق اور مالک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خالق اور مالک کا جو محبوب ہے یہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو خالق اور مالک نے سب سے پہلے پیدا کی ہے۔ اور سرور کائنات نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ عمر کا کوئی پتہ نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جب خالق اور مالک نے مجھے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے آگے جو پردے تھے اس میں نے ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا، وہ پھر چھپ گیا، وہ 70,000 سال کے بعد پھر نکلا، وہ پھر چھپ گیا، میں نے اسی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل مجھے اس خالق اور مالک کی قسم ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اس لیے کہا نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یارو حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت خالق اور مالک نے پیدا کیا تو نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ اصل میں تعظیم تھی تو وہ نور محمدی کی تعظیم تھی۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ جب فرشتوں نے حضرت آدم کی پیشانی میں دیکھا تو ان کو نور محمدی چمکتا ہوا نظر آیا، اور جس وقت شیطان نے حضرت آدم کو دیکھا اس کو مٹی نظر آئی۔ پتہ یہ چلا نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے اندر نور ہونا ضروری ہے۔ اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، حضرت حوا کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، تو بچوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے آخر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام رکھتے ہیں۔ اور پھر وہی حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوتے ہیں، اور انہی کو ہی نبوت ملتی ہے۔ کیوں؟ ان کی پیشانی کے اندر نور محمدی جلوہ گر تھا۔ اور اب حضرت نوح علیہ السلام کے اندر جب نور محمدی کو رکھا گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی پار لگ گئی یہ نور محمدی کی برکت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر نور محمدی کو رکھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے بچ گئے تو یہ نور محمدی کی برکت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیز چھری سے بچ گئے تو یہ نور محمدی کی برکت تھی، یہ نور محمدی کی برکت تھی۔ یارو وہ سرور کائنات ہے کہ انبیاء جو ہے ان کا انتظار کرتے رہے، اولیاء ان کا انتظار کرتے رہے، ہر جو دنیا کی چیز تھی ان کا انتظار کرتی رہی۔ اور یارو دیکھو کہ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، خوشی نہیں منانی چاہیے۔ میں ان سے فقط یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر تم آقا علیہ السلام کی 12 ربیع الاول کو وفات سمجھو یا تم ولادت سمجھو، دونوں ہی صورتوں میں آقا علیہ السلام پر تمہیں درود پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ اور یارو کہ میلاد مصطفیٰ منانا کس کو چاہیے؟ میلاد مصطفیٰ اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس وقت وہ بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا،
تو خالق اور مالک کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بھی بندہ مومن بیٹیوں کو پالے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میلاد منانا چاہیے تو اس ماں کو منانا چاہیے کہ اپنا جو سکا بیٹا ہے ماں کے گلے کے اندر رسی ڈال کے اس کو منڈی کے اندر بیچ دیا کرتا تھا، لیکن خالق اور مالک کے محبوب نے فرمایا ماں جو ہے یہ عام نہیں ہے، اس کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اور اس باپ کو میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے کہ اپنی جو سکی اولاد تھی اس کو ڈنڈے مارتی تھی، لیکن خالق اور مالک کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا خدا اس کا راضی ہے جس کا والد راضی ہے۔ اور اس غریب کو میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے کہ جس وقت جہالت کا زمانہ تھا یہی جو غریب تھے یہ بکریوں کی طرح بھینسوں کی طرح یہ منڈیوں کے اندر خرید و فروخت ہوتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے کالے حبشی غلام کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں جنت کے اندر داخل ہوں گا تو میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے۔ اور اس بوڑھے بزرگ کو آقا علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے کہ جن کے بارے میں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جس بندہ مومن نے کسی بزرگ کی سفید داڑھی کی وجہ سے عزت کی گویا اس نے خدا کی